بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کے مطالعہ پاکستان سبق نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم تحریک پاکستان کا پس منظر۔ تحریک پاکستان کا پس منظر ہے برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں کا آغاز جو تھا وہ برصغیر میں 712 سے ہوا، جب محمد بن قاسم سندھ کو فتح کیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال پر پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک کیا ہوتی ہے؟ تحریک ہوتا ہے کسی محرک کے لیے، کسی کام کے لیے کوشش کرنا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ انگریزوں نے اپنی تجارت کے لیے ایک کمپنی بنائی تھی جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ انگریزوں کو ملتا تھا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پاریسی میں شہید ہو گیا۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شاہ بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت کی تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی اور استقلال کی ایک کوشش ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تحریک علی گڑھ سے کیا مراد ہے؟ سر سید احمد خان کی خدمات۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کے تحریک کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا۔ 1857 میں جب مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جنگ کی تھی، اس کا سارا جو وبال تھا وہ مسلمانوں پر گرا۔ ہندو جو تھے انہوں نے سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا اور خود بری ہو گئے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یعنی انگریز حکومت کو یہ باور کروانا کہ سارا قصور مسلمانوں کا نہیں تھا۔ مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے علمی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ آگے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات دیکھتے ہیں۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا اور 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ سیاسی خدمات: رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ وہ رسالہ تھا جس میں بغاوت ہند کے اسباب بیان کیے گئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بھی سر سید احمد خان کی ایک سیاسی خدمت ہے۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریزوں کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیح سے کم نہ تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے، انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے سیاسی خدمات:
سیاسی خدمات میں ان کی زندگی تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ان کے بعد بھی ایسی تحریکیں شروع ہوگی جو ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات میں جاری رہی۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کے ایک لڑی میں پرویا اور جس سے مسلمانوں کا جداگانہ تشخص جو تھا وہ تشکیل ہو گیا۔ تقسیم بنگال 1905 برصغیر ہند میں بنگال کے صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کی بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے تھے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندو اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو کہ ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن اس تقسیم سے جو ہندو تھے وہ ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک عدم تعاون کہا گیا۔ انگریزی مال کی بائیکاٹ کا اعلان کیا، ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی گئی، بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ آخرکار انگریز حکومت کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم جو تھی وہ منسوخ ہوگی اور اس منسوخی پر مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر آتا ہے شملہ وفد۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبے لے کے ہند لارڈ پینٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو ایس آئی کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت کو محسوس کیا جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا، جو نواب وقار الملک نے اس کے قیام کے لیے محرکات کیے تھے۔ 23 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں ایک مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 میں ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کی احساس سے محرومی، مسلمانوں کا سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریزوں اور ہندوؤں کے تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے تھے اور مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر ویسے ہند سے ملنے شملہ آ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیر مقاصد جو ہے وہ درج ذیل ہے: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شک و شبہات دور کرنا، مسلمانوں کو سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا، ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، مسلم لیگ کے مدرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلق رکھنا۔ اللہ حافظ۔